پڑھیے. وبالجملة أن التحديد المراد هنا هو التحديد بالأجزاء الحقيقية وهي عين الأجزاء الخارجية ومستلزمة لها، وعلى التقديرين يلزم من نفي الأجزاء الخارجية نفي التحديد الحقيقي المراد هنا، وبيان نفيها على وجه التحقيق أن الواجب تعالى وتقدس لو كان له أجزاء خارجية فتكون تلك الأجزاء إلا له تعالى ضرورة كون وجودات الأجزاء إلا لوجود الكل، وحينئذ يكون الكل معلولا متأخرا عن علله، وهذا التأخر إما التأخر الذاتي فقط أو مع الزمان. على الأول يثبت الحدوث الذاتي وعلى الثاني الحدوث الزماني، وكلا نحوي الحدوث مختصان بالممكن، فيكون الواجب ممكنا على تقدير القول بالأجزاء الحقيقية والتحديد الحقيقي، وحينئذ ثبت المطلوب بالبرهان القطعي. ایک بات جو رہ گئی ابھی تک وہ سمجھ لیں کہ اجزاء کی یہ دو قسمیں تو انہوں نے بتائی ہے نا. اجزاء حقیقیہ کی تعریف تو پہلے آ گئی ہے کہ جو قوام الشیء اور ذات الشیء میں داخل وہی اجزاء، لیکن اجزاء خارجیہ اور ذہنیہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا ہم نے. اجزاء چیز کے جو اجزاء خارجیہ ہیں وہ اجزاء جو ہیں وہ مستقل بالوجود ہوتے ہیں، ان کا وجود ذات کے وجود سے علیحدہ ہوتا ہے. ذات کا وجود الگ ہے اور اجزاء کے وجودات الگ ہیں. اجزاء کے وجودات الگ ہیں. وہ وجود میں یا ذات میں کل کے ساتھ اتحاد نہیں رکھتے. سمجھ میں آئیے؟ بلکہ ان کے وجودات آپس میں بھی ایک جز کا وجود دوسرے جز کے وجود کا مغایر ہے، آپس میں بھی تغایر ہے اور کل کے ساتھ بھی تغایر ہے. لہذا اجزاء خارجیہ جو ہیں یہ ایک دوسرے پر بھی ان کا حمل نہیں ہوتا اور کل پر بھی ان کا حمل نہیں ہوتا. متغیر اور مباین چیزیں ہیں، تو ایک مباین کا تو دوسرے مباین پر حمل نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں الانسان والحجر، تو حجر اور انسان دو مباین چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان حجر یا الحجر انسان. تو اجزاء خارجیہ جو ہیں یہ مستقل بالوجودات ہوتے ہیں اور ان کا اتحاد فی الوجود یا فی الذات نہ آپس میں ہے نہ کل کے ساتھ ہے. اس لیے اجزاء خارجیہ کو اجزاء غیر محمولہ کہتے ہیں. اجزاء کہ ان کا حمل نہیں ہوتا، وہی نہ آپس میں ہوتا ہے نہ کل پر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھو، بیت جو ہے، یہ مسجد جو ہے یہ کل ہے،
اس کے اجزائے خارجیہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سقف ہے، یہ جدران ہے، یہ پلرز ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلر جو ہے، اس پلر کا حمل دیوار کے اوپر کر سکتے ہو کہ یہ دیوار پلر ہے؟ کہہ سکتے ہیں دیوار پلر کا نام ہے. یا پلر کے اوپر دیوار کا حمل کر سکتے ہو کہ پلر دیوار ہے؟ یا چھت کے اوپر پلر کا حمل کر سکتے ہو کہ سقف جو ہے یہ پلر کا نام ہے؟ السقف اسطوانۃ کہہ سکتے ہو، یا الاسطوانۃ سقف کہہ سکتے ہو، یا السقف جدران کہہ سکتے ہو. اس لیے اجزائے خارجیہ جو ہیں یہ چیز کے یہ اجزاء غیر محمولہ ہوتے ہیں، ان میں نہ آپس میں حمل ہوتا ہے اور نہ کل پر حمل. اچھا، اور یہ سارے اکٹھے کرو، السقف والاسطوانات والجدران مسجد کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ سقف، اسطوانات، جدران یہ تو ادھر و بابا کے گھر میں بھی پائی جاتی ہے، تو بابا کا گھر مسجد ہے، یہ تو اس سے عام ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ جو اجزائے خارجیہ ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ غیر محمولہ اجزاء. اور اجزائے ذہنیہ جو ہیں ان کو اجزائے محمولہ کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ کل کے ساتھ وجودات میں متحد ہوتے ہیں، یعنی ان کا وجود علیحدہ نہیں ہوتا. ان کا اجزائے ذہنیہ کا وجود وہی ہے جو کل کا وجود ہے، مستقل بالوجود نہیں ہے یہ. کیونکہ ذہن میں جب یہ اجزاء یعنی وہ ماہیت جاتی ہے تو ماہیت مجموعہ اجزاء کا نام ہے. جیسے حیوان ناطق، یہ ایک ماہیت ہے کس کا؟ انسان کے لیے. یہ جب ذہن میں جاتی ہے تو حیوان بھی جاتا ہے، ناطق بھی جاتا ہے، لیکن حیوان کا کوئی علیحدہ وجود ذہن میں، ناطق کا کوئی علیحدہ وجود ذہن میں نہیں. وہ جو کل ماہیت کا وجود ہے مجموعہ حیوان الناطق ان کا، وہی ان کا اجزاء کا وجود ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وجود ذہنی میں امتیاز نہیں ہے ان میں. اس لیے جب اتحاد ہے تو وہاں پر حمل بھی ہوتا ایک دوسرے کے اوپر. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ الناطق حیوان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحیوان الناطق انسان، کل کے اوپر ایک ایک جز کا حمل بھی کر سکتے ہیں. الانسان حیوان، الانسان ناطق. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اجزاء ہوتے ہیں اجزاء ذہنیہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء محمولہ. ان کے آپس میں حمل ہوتا ہے اور کل پر بھی حمل ہوتا ہے. یہ فرق جان لیا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھو، آج فرماتے ہیں کہ وہ بالجملۃ، کہتے ہیں یہ جو پہلے کلام ذکر ہوا لا یحد کے متعلق کہ بھائی اجزائے حقیقیہ ذہنیہ اور اجزائے حقیقیہ خارجیہ، ان میں یا تلازم ہے یا اتحاد ہے. یہ ذکر ہو گیا نا. تو کہتے ہیں وہ بالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تحدید المراد ہا ہونا، یہ جو لا یحد میں جس حد کی نفی ہوئی ہے، لا یحد میں نفی ہوئی ہے، هو التحدید بالاجزاء الحقیقیۃ. وہ کون سی تحدید ہے؟ کہ اجزاء حقیقیہ سے لا یحد، باری تعالیٰ کی حد نہیں ہے، یعنی معرف مرکب نہیں ہے.
کن اجزاء سے مرکب؟ ہاں، اجزاء حقیقیہ سے جو حد مرکب ہوتی وہ باری تعالیٰ کی نہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، مراد تو یہ چیز ہے. اب یہ جو اجزاء حقیقیہ ہے آپ پہلے پڑھ چکے کہ ان کے لیے ظرف وجود جو ہے وہ دو ہے، یا یہ اجزاء حقیقیہ خارج میں ہوں گے یا ذہن میں ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں ہی عین الاجزاء الخارجیت او مستلزمۃ لہا. یہ جو اجزاء حقیقیہ ہے یا تو یہ بالکل عین ہے کس کا؟ اجزاء خارجیہ. دیکھو اگر مذہب لیا جائے حصول الاشیاء باشباہہا کا، تو حصول الاشیاء باشباہہا کا جب مذہب آپ نے لیا تو اجزاء حقیقیہ تو پھر چیز کے لیے کون سے ہوئے؟ جو خارج میں ہے، کیونکہ ذہن میں تو شبہ گئی ہے. تو ذہن میں جو اجزاء ہیں وہ تو اس ذی شبہ کے اجزاء نہیں ہو، تو اس کا امر مبین کیا پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اجزاء حقیقیہ چیز کے لیے کون سے ہوئے؟ اجزاء خارجیہ بس. تو اجزاء حقیقیہ اور اجزاء خارجیہ کیا ہوئے؟ ایک چیز، کیونکہ اجزاء ذہنیہ تو ہے نہیں اس کے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر حصول الاشیاء باشباہہا کا مطلب لیا جائے تو اجزاء حقیقیہ منحصر ہے کس میں؟ اجزاء خارجیہ میں. عین اجزاء خارجیہ ہے بس چیز کے، وہی اجزاء حقیقیہ. اجزاء ذہنیہ حقیقیہ اس چیز کے لیے اس مذہب میں ہے نہیں، وہ تو امر مبین کے اجزاء ہے. پڑھ چکے پہلے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، او مستلزمۃ لہا، یا پھر یہ کہ اجزاء حقیقیہ جو ہے وہ مستلزم ہے اجزاء خارجیہ کو. دیکھو کہ اگر حصول الاشیاء بانفسہا مذہب لے تو ماہیت ذہن میں گئی ہے نا، تو ماہیت کے اندر اجزاء حقیقیہ تو ہوں گے. تو اجزاء حقیقیہ دو جگہ موجود ہوئے، کیونکہ ذات دو جگہ موجود ہے، خارج میں بھی اور ذہن میں بھی. تو آپ استلزام پڑھ چکے ہیں کہ جب دو جگہ اجزاء موجود ہوئے اجزاء حقیقیہ، خارج میں بھی ذہن میں بھی، تو خارجی اجزاء بھی کیا ہیں؟ اجزاء حقیقیہ. ذہنی اجزاء بھی کیا ہیں؟ اجزاء حقیقیہ. تو دونوں کے درمیان میں استلزام ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک ثابت ہوگا دوسرا بھی ہوگا. تو او مستلزمۃ لہا، دیکھا تو مطلب یہ ہوا کہ صورتیں بنے گی حصول الاشیاء بانفسہا میں دو اجزاء حقیقیہ کے دونوں وجود ملیں گے، خارجیہ بھی ذہنیہ بھی. لیکن وعلی التقدیرین، کہتے دونوں تقدیر، دونوں صورتوں اجزاء حقیقیہ اجزاء خارجیہ کا عین ہو یا اجزاء حقیقیہ اجزاء خارجیہ کو مستلزم، دونوں صورتوں وعلی التقدیرین یلزم من نفی الاجزاء الخارجیۃ نفی التحدید الحقیقی المراد ہا، کہ جب اجزاء خارجیہ کا آپ سلب کریں گے کہ باری تعالیٰ کے تو اجزاء خارجیہ نہیں ہے، اجزاء خارجیہ نہیں، تو اجزاء حقیقیہ اجزاء خارجیہ کا عین تھے کس صورت میں؟ حصول الاشیاء باشباہہا کی صورت میں اجزاء حقیقیہ اجزاء خارجیہ کے کیا تھے؟ عین تھے. تو میرے بھائی جب اجزاء خارجیہ کا آپ نے سلب کر دیا کہ لا یحد، تو اجزاء حقیقیہ کا سلب ہوا کہ نہیں ہوا؟
کیونکہ ایک عین کے سلب سے دوسرے عین کا سلب لازم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھی دونوں صورتوں میں کہتے ہیں، ایک صورت لے لو کہ عینیت ہے تو بھی اجزاء خارجیہ کی نفی سے اجزاء حقیقیہ کی نفی لازم آ گئی، اور اگر استلزام ہے پھر بھی اجزاء خارجیہ کا سلب کرو گے تو اجزاء ذہنیہ کا اور اجزاء حقیقیہ کا سلب ہو جائے گا۔ کیوں کہ دیکھو جب استلزام ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اجزاء خارجیہ کیا ہے؟ ملزوم، ملزوم بھی قرار دے سکتے ہو، لازم بھی قرار دے سکتے ہو، استلزام ہے دونوں طرف سے۔ تو جب اجزاء خارجیہ کا تم سلب کرو گے، اگر یہ اجزاء خارجیہ لازم ہیں کن کو؟ اجزاء ذہنیہ کو یا اجزاء حقیقیہ کو، تو لازم کے سلب سے اور نفی سے ملزوم کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اجزاء ذہنیہ اور اجزاء حقیقیہ کا سلب اس طریقے سے بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اجزاء خارجیہ کا سلب کرو بس، یہ برہان کے لیے کافی، برہان کے لیے کافی کہ یہ اجزاء خارجیہ جو ہیں یا عین ہیں اجزاء حقیقیہ کے یا اجزاء حقیقیہ کو مستلزم ہیں۔ تو اگر عین ہے تو بھی اس کی نفی سے اجزاء حقیقیہ کا سلب ہو جائے، اور اگر مستلزم ہے تو بھی اس کی نفی سے اجزاء حقیقیہ کا سلب ہو۔ تو جب اجزاء حقیقیہ کا سلب ہو جائے گا کہ باری تعالیٰ کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے، تو معرف مرکب ہوتا ہے کس سے؟ حقیقیہ سے۔ تو جب اجزاء حقیقیہ نہیں ہے تو لا یحد، ٹھیک ہے نا؟ لا یحد ثابت ہو گیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تقدیر، یعنی دونوں صورتوں میں یلزم من نفی الاجزاء الخارجیۃ نفی التحدید الحقیقی، ہاں اجزاء خارجیہ کی نفی سے نفی لازم آ جائے گی کس کی؟ تحدید حقیقی کی، کیونکہ تحدید حقیقی ہوتی ہے کس سے؟ اجزاء حقیقیہ سے۔ تو خارجیہ کا نفی کرو گے تو حقیقیہ کی نفی تو ہو گئی، کیونکہ عین ہے یا مستلزم ہے۔ آئیسوں میں المراد ہا ہونا، جو تحدید حقیقی کی نفی لا یحد میں مراد ہے، لا یحد میں کس حد کی نفی ہے؟ ہاں حد حقیقی کی۔ تو حد حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ جو اجزاء حقیقیہ سے مرکب ہو۔ تو ایک اجزاء خارجیہ کا سلب کر دو تو بس کام ہو گیا، مطلوب حاصل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو یہاں تک بات ہو، یہ برہان مکمل ہو گیا ہے کہ لا یحد میں جو منہیہ لا یحد کے اوپر باطن نے لکھا کہ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا، وہ ذہن اور خارج دونوں میں بسیط ثابت ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا اب مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک اور طریقے سے بھی اجزاء حقیقیہ کا سلب کرتے ہیں۔ اجزاء ہاں بتاتے ہیں آپ کو کہ بھائی ایک اور طریقہ بھی ہمارے پاس، ایک تو یہی طریقہ تھا کہ اجزاء خارجیہ کا سلب کر دو تو بس ہو گیا کام۔ دوسرا کہتے ہیں اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر، جواب تو اس کا دیتے ہیں کہ بھائی تم نے کہا کہ اجزاء خارجیہ کا سلب کر دو تو اجزاء حقیقیہ کا سلب ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، جو تم نے آج تک ثابت کیا کہ یا وہ عین ہے اجزائے حقیقیہ کے یا وہ مستلزم، اس طریقے سے تو ہو جائے گا. لیکن ابھی تک تو تم نے اجزائے خارجیہ کی سلب اور نفی پر کوئی دلیل نہیں دی. یہ تو تم ایک مفروضہ بتاتے ہو نا کہ اجزائے خارجیہ کا سلب اگر مان لو گے نا تو بس اجزائے حقیقیہ کا سلب ہو گیا، لیکن اجزائے خارجیہ کا سلب ہم نہیں مانتے. تو جو شخص کہتا ہے کہ میں اجزائے خارجیہ کا سلب نہیں مانتا، اس کے ساتھ کیا کروں؟ جو مان لے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھئے. تو اجزائے خارجیہ کے سلب کے اوپر تو ابھی تک تم نے کوئی دلیل مقنع نہیں دی. اس لیے اب ضرورت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ اجزائے خارجیہ کے سلب پر بھی دلیل دی جائے. تو دلائل اجزائے خارجیہ جو ہیں ان کا سلب جب محقق ہو جائے تو یہ پچھلی دلیل جو ذکر ہوئی یہ محقق ہو جائے. اب اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ بیان نفیہا علی وجہ التحقیق، اجزائے خارجیہ کی نفی کا بیان تحقیقی بیان علی وجہ التحقیق، یعنی مدلل بیان. تحقیق سے کیا مطلب ہے؟ مدلل، جس کے اوپر دلیل دوں. وہ یہ کہ دیکھو بھائی، ان الواجب تعالی و تقدس لو کان له اجزاء خارجیۃ بفرض محال، باری تعالیٰ کے لیے اگر اجزائے خارجیہ ہو تو اجزائے خارجیہ ہو، اجزائے خارجیہ کا وجود معلول ہے، ملزوم ہے، اور اس کو لازم ہے کیا چیز؟ فتکون علت، فتکون تلک الاجزاء عللا لہ تعالی، یہ اس کو لازم ہے. قضیہ شرطیہ متصل ہو گیا نا، تو تالی مقدم کو لازم ہوتا ہے نا. تو اجزائے خارجیہ اگر کوئی شخص فرض کرے گا، چونکہ شرطیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ کلام تقادیر پر ہوتا ہے، وجود حقیقی اور وجود خارجی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. شرطیات میں کلام کس پر ہوتا ہے؟ تقادیر پر. اور جو تقادیر ہیں وہ بمنزلہ افراد ہیں، جیسے حملیہ میں افراد ہوتے ہیں. تو حملیہ میں اگر کل افراد پر حکم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلیہ. بعض افراد پر حکم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزیہ. یہاں اگر کل تقادیر مقدم پر حکم ہے تو کلیہ، اگر بعض تقادیر مقدم پر حکم ہے تو جزیہ. یہاں کلیت جزیت تقادیر پر منحصر ہے. تو کہتے ہیں بھائی اجزائے خارجیہ کا وجود یہ ملزوم ہے، اور اس کو لازم کیا ہے؟ عللیت. لازم کیا ہے؟ کہ یہ باری تعالیٰ کے لیے علل ہوں گے. علل کیوں علل ہوں گے بھائی؟ یہ کیسے لازم ہے؟ تلازم کیا ہے بیچ میں؟ ملازمہ کیا ہے؟ یہ تالی اس مقدم کو کیوں لازم ہے؟ کہتے ہیں وجہ ملازمہ یہ ہے کہ ضرورت کون وجودات الاجزاء عللا لوجود الکل. کہتے ہیں بھائی یہ تو بات ضرورت، یہ تو بات بالکل بدیہی ہے کہ وجودات الاجزاء جو ہیں یہ کیا ہیں؟
وجود کل کے لیے علت ہے. یہ تو ایک بالکل بدیہی بات ہے. باقی مرکبات میں دیکھو، یہ پلر، یہ جدران، یہ سقف، یہ چیزیں، یہ سب وجود کل کے لیے کیا ہے؟ علل ہے. ہر ایک کا وجود، پلر کا وجود بھی علت ہے، جدار کا وجود بھی علت ہے، سقف کا وجود بھی علت ہے. تو اجزاء کے جو وجودات ہوتے ہیں یہ کل کے وجود کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ علت. یہ تو بالکل ضروری بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی بدیہی بات ہے. باقی مرکبات خارجیہ میں بھی دیکھ لو، وہاں بھی ایسا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، علل لوجود الکل. بس تو جب یہ اجزاء کے وجودات علل ہیں تو کل کیا ہوا؟ معلوم. یہ اس کے علل اور کل معلول ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْكُلُّ مَعْلُولًا. تو پھر کل کیا بنے گا؟ معلول. اچھا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ علل جو ہوتی ہیں یہ معلول سے مقدم ہوتی ہے اور معلول مؤخر ہوتا ہے علل سے. اس لیے کہتے ہیں کہ متأخراً عن عللہ، معلول ہو جائے گا تو جب معلول ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ علل سے مؤخر ہوگا. تو علل مقدم، معلول مؤخر. العیاذ باللہ باری تعالیٰ کے اجزاء خارجیہ کیا ہوں گے؟ مقدم. وجود باری تعالیٰ مؤخر. اچھا، اب تقدم تاخر کی دو قسمیں. ایک ہے تقدم تاخر ذاتی اور ایک ہے تقدم تاخر زمانی. تقدم تاخر ذاتی تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک محتاج جو ہے وہ محتاج لے سے مؤخر ہوتا ہے. جو پیچھے ہے نا، جو مؤخر ہے، وہ جو مؤخر ہے وہ محتاج ہوتا ہے مقدم کی طرف اپنے وجود میں، یا وجود اور ذات دونوں میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ جو مقدم ہے وہ مؤخر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ محتاج لے. اور مؤخر کیا ہوتا ہے؟ محتاج. ایسا ہی ہے کہ علل جو ہے یہ معلول کے لیے کیا ہے؟ محتاج لے. معلول کا وجود بغیر علل کے وجود کیا ہو سکتا ہے؟ تو علل کیا ہوئے؟ محتاج لے. یہ معلول کیا ہوا؟ محتاج. تو یہ تقدم تأخر ذاتی کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھائی بتاتے ہیں کہ فَهَذَا التَّأَخُّرُ إِمَّا التَّأَخُّرُ الذَّاتِي فَقَط. یہ جو تأخر ہے یا تو صرف تأخر ذاتی ہوگا، یعنی محتاج لے کا تقدم جیسے ہوتا ہے محتاج کے اوپر، تو علل محتاج لے ہوں گے. یہ کل جو ہے یہ محتاج ہوگا، تو علل باری تعالیٰ کی ذات سے مقدم ہوں گی. تو جس طریقے سے علل موجود ہے اس طریقے سے معلول کا وجود نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محتاج لے. تو یہ محتاج لے ہے نہیں، یہ تو محتاج ہے. کل تو محتاج ہے ایک. تو یہ تو تقدم تاخر ذاتی. تقدم تاخر زمانی اس کو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی. باعتبار زمانے کے ایک زمانے کے مقدم اجزاء میں ہوگا، دوسرا زمانے کے مؤخر اجزاء میں ہوگا. ایک زمانے میں دونوں جمع، اس کو کہتے ہیں تقدم تاخر زمانی.
تو اگر علت اور معلول کے درمیان میں تأخر زمانی بھی ہو کہ جس زمانے میں علل موجود تھے اس زمانے میں معلول نہیں تھا، تو پھر تقدم تأخر ذاتی اور تقدم تأخر زمانی دونوں لازم آ جائیں۔ پہلی صورت میں صرف تأخر ذاتی، دوسری صورت میں دونوں۔ ذکر تو اس میں صرف زمانی کا کیا ہے، لیکن دوسری صورت میں دونوں لازم آتی ہیں، تقدم تأخر ذاتی بھی کیونکہ وہ علل ہے، یہ معلول ہے، تو محتاج لے تو ہے نا، یہ محتاج ہے، اور تقدم تأخر زمانی اس لحاظ سے کہ دونوں ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو باری تعالیٰ کی ذات کے لیے العیاذ باللہ اگر اجزائے خارجیہ ہو تو وہ اجزائے خارجیہ ملزوم ہے، عللیت ان کو لازم ہے، وہ پھر علل ہوں گے، اور جب علل ہوئے تو علل کیا ہوتی ہیں؟ محتاج لے، اور کل کیا ہوتا ہے؟ معلول کیا ہوتا ہے؟ محتاج۔ تو تقدم تاخر ذاتی لازم آ گئے، معلول مؤخر ہوگا تأخر ذاتی سے، یا پھر اگر ایک زمانے میں بھی جمع نہیں ہے تو تقدم تاخر ذاتی اور زمانی دونوں لازم آ گئے۔ اور مولا حسن فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یہ لازم تو باطل ہے، یہ تقدم تاخر ذاتی یا دونوں یا زمانی یہ تو باطل ہے، باری تعالی تو قدیم ہے، اور یہ تو لازم آ گیا کہ باری تعالی حادث ہو گیا، باری تعالی حادث ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھو یہ دونوں چیزیں تقدم تاخر ذاتی ہو یا زمانی ہو، یہ دونوں ممکنات میں تو پائی جا سکتی ہیں لیکن واجبات میں نہیں پائی جا سکتی۔ آئیزوں میں کہ اگر تقدم تاخر ذاتی ہو، علل مقدم ہو، باری تعالیٰ کی ذات مؤخر ہو، تو باری تعالیٰ کی ذات محتاج ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو جو محتاج ہوتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے، وہ تو ممکن ہوتا ہے، تو بھی حدوث لازم آ گیا۔ اچھا، اور اگر تقدم تاخر زمانی ہو تو بھی جس مقدم زمانے میں علل ہے اس زمانے میں معلول نہیں ہے، اس زمانے میں معلول، تو اس زمانے میں جب معلول کا وجود نہیں تو معلول کا عدم ہوگا نا۔ ہاں، تو جس کے اوپر عدم سابق طاری ہو جائے وہ واجب الوجود ہوتا ہے، جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے وہ تو ممکن اور حادث ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو اجزائے خارجیہ کا وجود ماننا ملزوم ہے اور حدوثی باری تعالیٰ اس کو لازم ہے، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم ہو، لہذا اجزائے خارجیہ بھی باطل ہو گئے۔ آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کرو۔ او مع الزمانی علی الاول یثبت الحدوث الذاتی، اگر پہلی صورت ہو تقدم تاخر ذاتی ہو تو حدوث ذاتی لازم آ گیا کیونکہ وہ محتاج ہو گیا، وعلی الثانی الحدوث الزمانی والذاتی کلاہما، اور دوسری صورت میں ذاتی اور زمانی دونوں حدوث لازم آ گئے۔ اور دیکھو بھائی وکلا نحوی الحدوث مختصان بالممکن، اور یہ حدوث ذاتی ہو یا زمانی ہو یہ دونوں خاصہ ہیں کس کا؟ ممکن کا۔ واجب الوجود میں یہ کوئی بھی نہیں پایا جا سکتا۔ فیکون الواجب ممکنا علی تقدیر القول بالاجزاء الحقیقیۃ والتحدید الحقیقی۔ ہمیں آئیے تو بھائی اگر تحدید حقیقی کرتے ہو اور اجزاء حقیقیہ یعنی خارجیہ مانتے ہو اس کے لیے تو لازم کیا آ گیا؟ باری تعالیٰ کا حدوث۔
باری تعالیٰ کا حدوث. اس لیے کہتے ہیں وحینئذ ثبت المطلوب بالبرہان القطعی. اب مطلوب جو ہے وہ برہان قطعی سے ثابت ہو گیا تو پتہ لگا کہ باری تعالیٰ کا اجزاء خارجیہ نہیں ہے. دیکھو تو اجزاء خارجیہ کی نفی آ گئی ہے نا. بس تو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اجزاء خارجیہ کی نفی ہو جائے گی تو بس اجزاء حقیقیہ کی نفی ہو گئی، کیونکہ اجزاء حقیقیہ یا اجزاء خارجیہ کا عین ہے ہاں یا مستلزم. تو عین ہے تو بھی، مستلزم ہے تو بھی، تو تحدید حقیقی کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو لا یحد ٹھیک ہو گیا نا. اس لیے انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ والتحدید الحقیقی بھی ساتھ لگا دیا. دیکھا علی تقدیر قول بالاجزاء الحقیقیت والتحدید الحقیقی آئیسوں میں. تو وحینئذ ثبت المطلوب بالبرہان القطعی. تو اب جو مطلوب تھا، مطلوب کیا تھا؟ بساطت ذات باری تعالی وجود خارجن و ذہنن، وہ مطلوب تھا. تو وہ برہان قطعی کے ساتھ ثابت ہو کہ اجزاء خارجیہ حقیقیہ کی نفی تو برہان سے ہو گئی نا. تو جب اجزاء خارجیہ کی نفی ہو گئی ہے تو اجزاء حقیقیہ کی نفی بھی ہو گئی ہے. بس لا یحد ٹھیک ہو گیا. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہو گیا.